بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت درج کی ہے جس کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا اعتبار اللہ کے نزدیک نیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر انسان کو وہی جزا ملے گی جو اس نے نیت کی ہوگی۔ جس شخص نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہوگی تو اس کا شمار اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ جس نے ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی ہوگی تو اس کا شمار اسی کے لیے ہوگا۔ یہاں پر اس حدیث میں نیت کا تذکرہ ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ انسان کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذکر کی گئی کہ انسان کے دل کا ارادہ جیسا ہوگا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ثواب یا عذاب ملے گا۔ جیسے کسی نے نیت نماز کی اور نماز ادا کی تو اس کو نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر نماز کوئی پڑھتا ہے اور اس کی نیت نماز کی نہیں ہے تو اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں اعمال سے مراد الاعمال الصالحہ ہے، نیک عمل۔ نیک عمل کی نیت بھی نیک ہونا چاہیے، لیکن اگر عمل برا ہے تو نیت اچھی ہونے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی شخص چوری کرے اور اس کی یہ نیت ہو کہ ہم اس سے صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ گناہ میں ہی شمار ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک عمل کی نیت بھی نیک ہونا چاہیے اور برے عمل کی نیت نیک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ وہ برے ہی میں شمار ہوگا۔ اس حدیث شریف کے ضمن میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو بہت سے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منتقل ہو گئے، بلکہ ایک وقت تک تو ایسا تھا کہ جو بھی مکے میں ایمان لاتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ منتقل ہو جائے۔ اسی میں ایک صاحب گئے، ایسے بھی تھے جن کا ارادہ ایک خاتون سے نکاح کرنے کا تھا۔ وہ مکے میں نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن اس خاتون نے شرط لگائی کہ مدینہ منتقل ہوں تبھی ہم نکاح کریں گے۔ امام طبرانی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ وہ وہاں ہجرت کر کے پہنچے اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی، تو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینے اس نیت سے آتا ہے کہ یہاں تجارت کرے گا، دنیا کمائے گا یا کسی عورت سے نکاح کرے گا تو اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہوئی۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ اس لیے آنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، رسول خوش ہو جائے اور جو شریعت کا تقاضا ہے اس کے مطابق کیا جائے۔ لہٰذا لوگوں کو اپنی نیت بھی درست رکھنا چاہیے۔ جب ہجرت اور جہاد
जैसा बड़ा अमल नीयत की खराबी की वजह से या नीयत में मिलावट की वजह से दुरुस्त नहीं हो सकता, तो छोटे मोटे अमाल का कहना ही क्या। एक हदीस में हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा जिसकी रावी हैं, वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यग़दू जैशुन अल-काबा फ़इज़ा कानू बैदा मिन अल-अर्द युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आख़िरिहिम। वो कहती हैं कि काबे पर हमले की नीयत से एक लश्कर निकलेगा, जब वो एक मैदान में होगा, चटियल मैदान में होगा, तो उसके अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम के तमाम अफराद ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे। हज़रत आयशा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, उसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आम लोग होंगे, जिनकी नीयत काबे पर हमले की नहीं होगी, कोई तिजारत की गरज से होगा, किसी को पकड़ लिया गया होगा, साथ चलने पर मजबूर कर दिया गया होगा, उनका क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनको अव्वल से आखिर तक सबके सबको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, फिर जब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, युबअसून अला निय्यातिहिम, तो अपनी अपनी वो नियतों के मुताबिक उठाए जाएंगे, यानी उनका अंजाम उनकी नियतों के मुताबिक होगा। इससे अंदाज़ा होता है कि जब अज़ाब आता है उमूमी, तो उसमें तमाम के तमाम लोग हलाक हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो नेक होते हैं और वो ईमान वाले होते हैं, उसके बावजूद भी उमूमी अज़ाब में वो भी हलाक होते हैं, और उनका भी अंजाम वही होता है जो आम लोगों का होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिल के इरादे के मुताबिक उनका फ़ैसला क़यामत के दिन फरमाएगा। लिहाजा हमें और आपको जो भी नेक काम करना है वो अल्लाह को खुश करने के लिए करना चाहिए, चाहे वो तिलावत कुरान हो, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, खैरात हो, और तालीम दीन हो, खिताबत हो, कोई भी अमल हो, जब वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए होगा तो उसके समरात और फ़वाइद ज़ाहिर होते हैं। और उसके बाद अगर कोई चीज़ ऐसी हासिल हो जाती है जो दुनिया की कबील की है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसको मना नहीं किया गया, लेकिन हमारा मकसद अल्लाह को राज़ी करना होना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना असल मकसूद होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको बेहतर नियत और बेहतर अमल की तौफीक अता फरमाए।